لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام و زاداران امام حسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے جو 10 مجلسوں کا سلسلہ رکھا گیا ہے، اس سلسلے کی آج 5ویں مجلس ہے، اور اس فاؤنڈیشن کے بانی جناب ذوالفقار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین جب مدینے سے نکلے اور کربلا پہنچے تو کون کون سے واقعات رونما ہوئے، اور امام حسین نے جو خطبات دیے، جو تقریریں کیں، جو پیغامات دیے، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے. انشاءاللہ مومنین، آج یہ 5ویں مجلس ہے. ابھی 5 مجلس اور انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، جس میں یہ تذکرہ ہوگا کہ سفر امام حسین میں کون کون سے اہم واقعات پیش آئے ہیں. یقیناً اسی مجلس کے ذریعے سے ہم کو بہت سے حقائق جس سے ہم روشناس نہیں تھے، جس سے ہم آگاہ نہیں تھے، جس سے ہم واقف نہیں تھے، اسی مجلس کے ذریعے سے ہم اس سے آگاہ اور واقف ہو جاتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مومنین کہ جو بھی مجلس ہو رہی ہو، وقت نکال کر آپ حضرات مجلس سنیں
اور پوری مجلس شروع سے آخر تک سنیں۔ جہاں مجلس ہو رہی ہو، جس امام بارگاہ میں، جس امام باڑے میں مجلس ہو رہی ہو، وہاں پر کوشش کیجئے کہ بالکل شروع سے، ابتدا سے اس مجلس میں جائیے، تاکہ مکمل نالج اور معلومات آپ کو حاصل ہو سکے۔ اسی طریقے سے جو مجلس آن لائن ہو رہی ہے، اسے بھی پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس یہ علم کو منتقل کرنے کا، نالج کو پہنچانے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر مجلس سے اچھا کوئی میڈیا ہو، کوئی ذریعہ ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ نہیں ملے گا، اور کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، کسی دھرم کے پاس نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے آیت اللہ العظمی شیخ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ تعالی کو شاہ ایران نے ملک بدر کر دیا تھا، ملک سے باہر نکال دیا تھا، اور وہ بلکہ ملک کے اندر ہی تھے، اور باہری حصے پر یعنی عراق اور ایران کے بارڈر پر وہاں پر ان کو بھیج دیا تھا۔ اس شہر کا نام ہے سنندج، جہاں پر برادران اسلام کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہیں وہاں پر بھیجا۔ ہمارے اہل سنت بھائی جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ آغائے مکارم شیرازی آئے ہوئے ہیں تو وہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ توجہ کیجیے عزیزو، ان سے ملنے کے لیے گئے، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ ابھی شاہ کی حکومت ہے، ابھی امام خمینی کا انقلاب کامیاب نہیں ہوا ہے، ابھی انقلاب کی آہٹ آ چکی ہے، ابھی یہ احتمال ہے کہ بہت جلدی شاہ کی 2500 سالہ شہنشاہیت کے پراخچے اڑ جائیں گے، لیکن ابھی انقلاب آیا نہیں ہے، اور شاہ نے آپ کو سنندج کی طرف تبعید کر دیا، یعنی شہر بدر کر دیا، اور آپ وہیں پر مقیم تھے کہ اس موقع پر لوگ آپ کے پاس آئے۔ علماء اہل سنت کی ایک بڑی تعداد آپ سے ملنے کے لیے آئی، اور انہوں نے خود یہ اعتراف کیا کہ آپ کے لیے تو انقلاب لانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ کسی بھی انقلاب کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ جب چاہیں تب حاصل کر سکتے ہیں۔ پیسہ آپ کے لیے کوئی معنی و مفہوم نہیں رکھتا ہے، بلکہ خمس ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر آپ چاہیں تو بڑے سے بڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو طاقت ہے وہ افراد کی طاقت ہے، لوگوں کی طاقت ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ جب آپ چاہیں فرش عزائے حسین بچھائیں اور جناب عباس کا علم بلند کریں، اس کے سائے میں جو ہے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خاصیت آپ کی ہے، آپ کے مذہب کی ہے، آپ کے مسلک کی ہے۔ یاد رکھیے، ہم اس عزاداری کی عظمت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمارے جو غیر ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، وہ اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو عزیزان محترم خوب سمجھتے ہیں، لہذا ہمیں قدر کرنا ہوگا۔ میں ایک جملہ، بہت قیمتی جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، یہ جو مجلس ہے یہ زینب کی امانت ہے۔ جملہ کہوں اگر آپ اجازت دیں، یہ مجلس حسین جو ہے یہ امانات
امانت ثانی زہرا ہے، جناب زینب کی امانت ہے، تو یاد رہے، خیال رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امانت میں خیانت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم مجلس کی عظمت کو سمجھیں، مجلس کی اہمیت کو سمجھیں۔ موضوع ذہن میں ہے نا آپ کے؟ موضوع یہ ہے کہ کربلا جب حسین پہنچے ہیں تو اس کے پہلے کے کیا کیا واقعات ہوئے ہیں۔ 28 رجب کو یہ قافلہ جو ہے مدینے سے عراق کی جانب، یا آپ کہہ لیجئے مکے کی جانب جو ہے یہ قافلہ جا رہا ہے۔ چنانچہ سب سے بڑا واقعہ، بہت ہی توجہ کیجئے گا، سب سے بڑا واقعہ جو مدینے میں ہوا ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت علی اصغر کے ایمان کا اور اعتقاد کا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جناب علی اصغر کی عمر کتنی ہے؟ جی، آپ نے کہا 6 مہینہ نہیں۔ آج میں جس علی اصغر کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس علی اصغر کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ علی اصغر جو ہیں ابھی 6 مہینے کے نہیں ہیں، کربلا میں 6 مہینے کے ہوں گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ فی الحال تو جناب علی اصغر کی جو عمر ہے وہ 1 مہینے سے بھی کم کی ہے۔ اب قافلہ مدینے سے چل رہا ہے، اور دیکھیے کیا خوبصورت واقعہ سامنے آتا ہے۔ علی اصغر کون ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں نا، علی اصغر فرزند امام حسین ہیں۔ امام حسین کون ہیں؟ فرزند مولا کائنات ہیں۔ اور آپ کون ہیں؟ آپ نے بچپن میں آپ کو پیغمبر اسلام نے اپنی زبان چسائی ہے۔ تو یہ کیوں کیا؟ یہ زبان کیوں چسائی؟ اسے ذرا سا آپ کو توجہ دینا ہوگا۔ زبان کیوں چسائی؟ میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ قرآن کہاں رہتا ہے؟ قرآن کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ تو چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن آواز دے رہا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ قرآن کچھ ایک مخصوص سینے میں پایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ ایک مخصوص سینے میں ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، مخصوص سینے میں ہے۔ وہ مخصوص سینہ کس کا ہے؟ وہ مخصوص سینہ ہمارے نبی کا ہے، پیغمبر اسلام کا وہ مخصوص سینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن موجود ہے۔ تو قرآن کہاں ہے؟ سینہ پیغمبر میں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو ہے ایک سوال، ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور فرض کیجئے یہ بچہ جو ابھی جو ہے پیدا ہوا ہے، ابھی جو ہے یہ بچہ جو ہے عالم وجود میں آیا ہے، اور اس بچے کا نانا، اس بچے کا دادا مثال کے طور پہ اسے گود میں لے، اور لینے کے بعد اپنی زبان اس کے دہن میں ڈال دے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اپنی زبان جو ہے اس کے دہن میں ڈال دے، اس کے منہ میں ڈال دے، تو ماں کیا کہے گی؟ کہ مثلا اگر نانا ہے تو ماں یہ کہے گی کہ ڈیڈی، بابا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی زبان کو اس ننھے سے بچے کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، کیونکہ جو آپ کی گندگی ہے وہ اس بچے کے دہن میں، سینے میں منتقل ہو جائے گی۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہو، اور وہیں پر ایک ڈاکٹر ہو، تو ڈاکٹر اپنے اعتبار سے کہے گا، چچا میاں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اس عمل سے آپ جانتے ہیں آپ کے سینے کے اندر جو جراثیم ہیں وہ سب کے سب جو ہیں
اس بچے کے سینے میں منتقل ہو جائیں گے۔ تو یہ بات کہی جائے گی یا نہیں کہی جائے گی؟ لیکن یاد رکھیے، یہ میں عام نانا کی بات کر رہا ہوں، خاص نانا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص نانا ہے۔ یاد رکھیے گا، مجھے کہنے دیجئے، جن ناناؤں کے سینے میں جراثیم ہے وہ اگر اپنے نواسوں کو زبان چسائیں گے تو ان کے جراثیم جو ہے منتقل ہو جائیں گے۔ لیکن میں تو محمد مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، جن کے سینے میں قرآن ہے، وہ جب حسین کو زبان چسائیں گے تو قرآن حسین کے سینے میں منتقل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ پورا قرآن جو ہے وہ حسین کے سینے میں منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے پیغمبر نے حسین کو اپنی زبان چسائی تاکہ جس طریقے سے پیغمبر کا سینہ جو ہے وہ مخزن قرآن ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے پیغمبر کا سینہ جو ہے وہ قرآن کا معدن ہے، قرآن کا مخزن ہے، اسی طریقے سے حسین کا سینہ بھی جو ہے وہ مخزن قرآن بن جائے، وہاں پر قرآن ملے گا۔ حسین کے سینے میں قرآن ہے۔ اچھا، اب رسول نے کیا کیا؟ رسول نے زبان چسائی۔ کس کو چسائی؟ حسین کو زبان چسائی۔ تو حسین کا سینہ جو ہے وہ مرکز قرآن بن گیا، ہے نا؟ وہاں پر قرآن ہی قرآن ملے گا۔ تو اب جس طریقے سے حسین کا سینہ جو ہے وہ مرکز قرآن ہے، وہ منبع قرآن ہے، وہاں پر قرآن پایا جاتا ہے۔ اب جب علی اصغر کی ولادت ہوئی ہوگی، توجہ کر رہے ہیں نا، اب جب علی اصغر کی ولادت ہوئی ہوگی تو امام حسین نے وہی کام علی اصغر کے ساتھ کیا ہوگا جو رسول نے حسین کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی حسین نے اپنی زبان علی اصغر کو چسائی، اور زبان چسانے کے بعد گویا یہ اعلان کیا کہ اب جس طرح سے پیغمبر نے نانا نے مجھے زبان چسائی تھی تو میرے سینے میں قرآن منتقل ہو گیا تھا، میں علی اصغر کو زبان چسا رہا ہوں تو علی اصغر کے سینے میں جو ہے پورا قرآن منتقل ہو جائے گا۔ اور یہی کام امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کے لیے کیا، زبان چسا دی۔ اب علی اصغر ایک عام بچہ تو نہیں ہے نا۔ میں آج مدینے کا سفر امام حسین کا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک میسج، ایک پیغام جو ہے ہم تک پہنچے۔ اب آئیے، یہ قافلہ جو ہے امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مدینے سے نکل رہے ہیں۔ ڈیٹ آپ کو معلوم ہے 28 رجب، اور ایک روایت کے مطابق منگل کا دن تھا جس دن امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں۔ سن 60 ہجری ہے، یاد رکھیے گا، 28 رجب سن 60 ہجری بروز منگل امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے کی جانب نکل رہے ہیں۔ البتہ میں مکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے مکہ ہی پڑھے گا، لیکن یاد رکھیے امام کا سفر نہائی جو ہے وہ مکہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ کربلا ہے۔ امام حسین نے آواز دی، سب کو تیار کیا، ایک لسٹ مرتب کی، یہ لوگ جائیں گے۔ ایک لسٹ مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد کون نہیں جائے گا؟ اس میں محمد حنفیہ نہیں جائیں گے، ام سلمہ نہیں جائیں گی، ام البنین نہیں جائیں گے، اور جناب زینب کے جو شوہر ہے عبداللہ ابن جعفر وہ بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو، کچھ مردوں کو بھی تو مدینے میں رہنا ہے تاکہ وہ ناموس
पैगंबर की खानवादे इस्मत व तहारत के जो बेटियां हैं, जो माएँ और बहनें हैं, उनकी हिफाजत की जाए। और हिफाजत के लिए कौन रहेगा? हिफाजत के लिए मोहम्मद हनफिया होंगे। हिफाजत के लिए कौन होंगे? अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार होंगे। और घर में कौन होगा? अंदरूनी हालात कौन देखेगा? उसके लिए उम्मे सलमा को कहा, उसके लिए उम्मुल बनीन को कहा कि आप लोग दाखिली जो हालात हैं घर के उसे देखेंगी, और बाहर जो हैं ये दो शुजा और बहादुर। याद रखिएगा, मोहम्मद हनफिया किसके बेटे हैं? मोहम्मद हनफिया मौला अली के बेटे हैं। और हम सब कहते हैं शेर का बच्चा शेर होता है, तो जाहिर सी बात है मोहम्मद हनफिया शेर खुदा के बेटे हैं। तो इनमें भी जो है वही शुजाअत पाई जाएगी, वही बहादुरी पाई जाएगी। और जनाब अब्दुल्ला जो जनाब ज़ैनब के शौहर हैं, वो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार, जाफ़र तैयार के बेटे हैं कि जो जंग मौता में शहीद हुए थे। इनके दोनों बाजू कट गए थे, और पैगंबर ने फरमाया कि ये जन्नत में अल्लाह ने इनको दोनों बाजू की जगह पर जो है पर अता किए हैं, बालों पर अता किए हैं। वो जन्नत में हैं और परवास कर रहे हैं। इनकी शुजाअत भी ज़मादद ख़ास व आम थी। लिहाजा जनाब जाफ़र के बेटे अब्दुल्ला, मोहम्मद हनफिया, ये लोग का काम ये था कि वो नामूस की हिफाजत करें। मैं जल्दी से गुफ्तगू को मुकम्मल करूं क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। सुने, जनाब इमाम हुसैन ने कहा जनाब सुगरा भी नहीं जाएंगी। अच्छा, इनको बुखार आ गया था, और ये बिल्कुल सही रवायत है कि इन्हें बुखार आया था, लेकिन ये वो बुखार था जो मसलहत आमेज था। क्यों? इसलिए कि दो शख्सियतें इस मौके पर ऐसी हैं कि जिनको बुखार जो है अल्लाह की जानिब से आया। खुदा ने चाहा कि इन्हें बुखार आए। एक जनाब फातिमा सुगरा हैं, और दूसरी शख्सियत का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जो करबला में उन्हें जो बुखार आया वो आप सुनते रहते हैं। लेकिन आइए जनाब फातिमा सुगरा के बारे में मैं अर्ज़ करूं, इन्हें बुखार क्यों आया? इसलिए कि जनाब फातिमा सुगरा जो हैं ये शबीह फातिमा ज़हरा थी। जनाब अली अकबर जिस तरीके से शबीह रसूल खुदा थे, ऐसे ही जो हैं जनाब सुगरा जो हैं शबीह फातिमा ज़हरा थी। अल्लाह नहीं चाहता था, सुने सुने अजीजों, अल्लाह नहीं चाहता था कि शबीह फातिमा ज़हरा दरबार इब्न ज़ियाद में जाए, बाज़ार कूफा से गुज़रे, बाज़ार शाम से गुज़र कर दरबार यजीद में जाए। ये एहतिमाम जनाब फातिमा का हो रहा है। असल में जनाब सुगरा का तो हो ही रहा है, लेकिन असल में ये एहतिमाम जो है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए खुदा चाहता है कि ये मेरी कनीज़ ख़ास है, इसकी कॉपी, इसकी शबीह जो है वो बेरदा न होने पाए। जनाब फातिमा सुगरा घर में रहेंगी। अच्छा, अब एक साइकोलॉजी है, एक नफ्सियात है, उसे सुन लीजिए। एक घर से कुछ लोग निकल रहे हों, कुछ लोग जा रहे हों, और उस घर की एक छोटी बच्ची जो है वो घर में रहे, तो आप समझ सकते हैं ना कि उस बच्ची की कैफियत क्या होगी। आपने शायद इस तरह का मंजर देखा हो, किसी एक बच्ची को, किसी घर के एक फ़र्द को जब वो छोटा हो, अगर रोक दिया जाए कि तुम जो है मुसाफरत में हमारे साथ नहीं रहोगी, तो उसकी क्या कैफियत होगी। बस यही कैफियत जो है, यही हालत जनाब सुगरा की थी। जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो है एक एक से कहा कि मुझे भी बाबा से कहो मुझे ले चलें। बाबा ने कहा है कि तुम्हें हम नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि तुमको बुखार है, लिहाजा तुम जो है मेरे साथ नहीं आ सकती हो। बाबा ने यह भी कहा है कि अगर हालात बेहतर हुए, जुमले पे गौर कर रहे हैं ना आप, अगर हालात बेहतर हुए तो अली अकबर को मैं भेज दूंगा। हुसैन जानते थे कि इस अगर का मतलब क्या होता है। बहरहाल जनाब सुगरा जब बिल्कुल नाउम्मीद हो गई
تو آخر میں ماں سے علی اصغر کو لیا، پیار کیا، ایک جملہ کہا۔ پہچانیے علی اصغر کیا ہیں، موضوع ذہن میں رکھیے گا۔ سفر امام حسین مدینے سے جناب صغرا نے علی اصغر کو لیا اور ایک جملہ کہا، میرے بھیا سب تو ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ میں بہت خوش تھی کہ میں اپنے بھیا کو کھلاؤں گی، میں اپنے بھیا کو پیار کروں گی، لیکن تمہارے بغیر یہ گھر سونا ہو جائے گا، تمہارے بغیر یہ گھر اکیلا ہو جائے گا، میرے بھیا تم میرے ساتھ رہو۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب علی اصغر نے کیا کیا، جناب علی اصغر نے بہن کے بازو کو اپنی مٹھی سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر! بہن کی جو ہے بہن کے بازو کو پکڑ لیا، گویا زبان بے زبانی سے کہا، بھیا بہن اب جو ہے جناب علی اصغر کہہ رہے ہیں کہ اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد قافلہ جانے میں دیر ہو رہی ہے، قافلہ جانے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ امام حسین نے پوچھا تو جواب ملا، علی اصغر بہن کی آغوش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام حسین آئے اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں، بیٹا چلو دیر ہو رہی ہے، کربلا چلنا ہے، قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر امام حسین نے انداز بدل دیا۔ اب یہیں پر دیکھیے علی اصغر کے ایمان کو دیکھیے، علی اصغر کی عظمت کو دیکھیے۔ امام حسین نے کہا، علی اصغر میں امام زمانہ کی حیثیت سے تم سے کہہ رہا ہوں۔ بس جیسے ہی امام زمانہ کا نام آیا، علی اصغر جو ہیں ہمک کر اپنے بابا کی آغوش میں آ گئے۔ یہ آغوش میں نہیں آ رہے ہیں بلکہ عملی اعتبار سے لبیک یا حسین کی آواز بلند کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو زبان سے لبیک یا حسین کہنا اور ہے، اور عمل سے لبیک یا حسین کہنا اور ہے۔ جناب علی اصغر جو ہیں، جناب علی اصغر امام حسین کی آغوش میں آ گئے۔ اب یہاں پر روایتوں میں ملتا ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین نے کان میں جھک کر کچھ کہا۔ کیا کہا ہوگا؟ کچھ آپ ذہن میں بات آ رہی ہے؟ یہی تو کہا ہوگا نا، میرے لال اگر تم جو ہے کربلا نہیں چلو گے تو جو شہداء کی لسٹ ہے وہ ناقص رہے گی، وہ انکمپلیٹ رہے گی۔ میرے ساتھ میرے لال تمہیں چلنا ہوگا، تمہیں کربلا میں جام شہادت پینا ہے۔ علی اصغر تمہیں بہت کام کرنا ہے۔ علی اصغر یہ جو یزیدی ہیں نا، ان کے چہرے کے اوپر جو انسانیت کی نقاب پڑی ہوئی ہے، تمہیں اس نقاب کو الٹنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کو جب کوئی تیر سے جو ہے شہید کرے گا تو دنیا یہ کہے گی کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ بچوں پر تو انسان رحم کھاتا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزو، دشمن بھی 2 ملک کے درمیان جب جھگڑا، اختلاف، جنگ ہوتی ہے تو اس موقع پر بچوں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ یہ انٹرنیشنل قانون ہے، یہ قانون انسانیت ہے کہ بچوں کو شہید نہیں کیا جاتا۔ میرے لال علی اصغر میرے ساتھ مدینے سے کربلا چلو تو تم ایک بہت بڑا کام کرو گے۔ یزیدیوں کے چہرے سے جو ہے انسانیت کی نقاب کو تم الٹ کر جو ان کا حیوانیت والا چہرہ ہے اس چہرے کو تم ایکسپوز کرو گے، اس چہرے کو تم دکھلاؤ گے دنیا کو۔ چنانچہ جناب علی اصغر جو ہیں، جناب علی اصغر نے ایک طرح سے حامی بھر لی، اور دیکھیے کہ کس طریقے سے جناب علی اصغر جو ہیں مدینے سے چلے ہیں۔ ابھی جناب علی اصغر کتنے سال کے ہیں جی؟ سال نہیں، مہینہ، اور مہینہ بھی نہیں بلکہ 2 سے 3 ہفتے کے درمیان جناب علی اصغر کی عمر ہے۔ 1 مہینے کا بچہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کیا انداز ہے لبیک یا حسین کہنے کا کہ آپ مجھے
لے کہیے جانے کے لیے کہیے میں علی اصغر آپ ہی کا تو بیٹا ہوں، مجھے لے چلیے کربلا میں، میں بھی جنگ کروں گا، میں بھی جہاد کروں گا، میں بھی مبارزہ کروں گا، میں بھی اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، مجھے لے کر تو چلیے۔ اب سنیے، اب یہاں سے یہ قافلہ جو ہے مدینے سے کہاں پہنچا؟ کربلا پہنچا۔ اب جو کربلا پہنچا ہے تو اب علی اصغر کی عمر 6 مہینے کی ہو گئی ہے۔ میری بات آپ تک واضح ہو رہی ہے نا عزیزو؟ اب علی اصغر کی عمر جو ہے وہ 6 مہینے کی ہو چکی ہے۔ اب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام علی اصغر کو جو لے کر آئے ہیں، اب دیکھیے کیا حسین جو ہے معرکہ سامنے آتا ہے، کس طریقے سے جناب علی اصغر اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ جب سب شہید ہو گئے اب کوئی نہیں بچا تو امام حسین ایک بلند مقام پر آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے۔ کون تھا جو حسین کو لبیک کہتا؟ ہاں، ایک مرتبہ پھر جو ہے وہی گفتگو جو مدینے میں ہوئی تھی اس کو عملی طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جھولے میں علی اصغر نے اس طریقے سے انگڑائی لی کہ خود کو جھولے کی بلندی سے زمین کربلا پر گرا دیا۔ اللہ اکبر! جناب رباب نے دیکھا ان کا 6 مہینے کا بچہ جو ہے جھولے کی بلندی سے زمین پر گر گیا ہے۔ ماں نے رونا شروع کیا، ماں نے رونا شروع کیا تو پھوپھی زینب نے رونا شروع کیا تو بہنوں نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عزیزو رونے کی آواز امام حسین کے کان تک پہنچتی ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام در خیمہ پر آئے، پوچھا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے، لاؤ مجھے دو علی اصغر کو، میں لے کر جاتا ہوں مقتل میں اس کا مقصد سمجھ گیا ہوں۔ میں نے جو مدینے میں جو بات کہی تھی علی اصغر سے، آج وہ اسی کو عملی اعتبار سے ثابت کرنا چاہتا ہے میرا فرزند۔ ہاں عزادارو، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا۔ کہیے تو میں ایک جملہ کہوں، جناب علی اصغر جو ہیں جب مدینے میں تھے اور بہن کی آغوش میں تھے، لیکن جب حکم امام ملا ہے تو انہوں نے علی اصغر نے بہن کی آغوش کو چھوڑ کر یہ بتایا کہ جب امام زمانہ آواز دے تو یہاں پر رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں، بہن کی محبت نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ لبیک یا حسین کہہ کر جو ہے میدان عمل میں آیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے عزیزو، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کیا حسین انداز ہے۔ اس کے بعد جناب علی اصغر نے جب امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، تو آپ جانتے ہیں عزیزو کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ علی اصغر نے خود کو جھولے سے نہیں گرایا، بلکہ یہ آواز دی کہ جب وقت کا امام آواز دے تو پھر جان کی بھی قیمت نہیں ہوتی ہے، جان دینے کے لیے آمادہ اور تیار رہنا چاہیے۔ دیکھو میں 6 مہینے کا ضرور ہوں، لیکن اتنا پیغام دے رہا ہوں کہ جھولے سے نہیں گر رہا ہوں، بلکہ عملی طور پہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی آواز دے رہا ہوں۔ یہ ہے علی اصغر۔ مدینے میں جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو علی اصغر نے یہاں پر پورا کیا ہے۔ یہ لبیک یا حسین کی آواز جو آج پوری دنیا میں گونج رہی ہے، یہ جناب علی اصغر کی وجہ سے ہے۔ اب میں یہاں پر جو ہے سوچ رہا تھا کہ کچھ باتیں اور عرض کروں، لیکن جب جناب علی اصغر کی بات آ گئی، ابھی 5 مجلسیں انشاءاللہ اس موضوع پر اور پڑھنی ہے، جب بات آ گئی ہے تو چلیے کچھ باتیں اور اس سلسلے میں جناب علی اصغر کے سلسلے میں پیش کر دی جائیں۔ امام حسین نے علی اصغر کو لیا، اپنی آغوش میں لیا، پیار کیا ہوگا اور کہا ہوگا بیٹا تم نے خود کو جھولے سے گرا دیا،
تم نے خود کو جھولے سے گرا دیا، میں تمہارا مقصد سمجھ گیا۔ زبان بے زبانی سے علی اصغر نے بھی اپنے بابا سے کہا ہوگا، بابا آپ نے خود کو تنہا کیسے محسوس کر لیا؟ آپ نے خود کو اکیلا کیسے محسوس کر لیا؟ میرے بابا آپ مجھے مقتل میں لے چلیے، مجھے میدان میں لے چلیے، میں بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں نا، میں بھی تو حیدر کرار کا پوتا ہوں، مجھے مقتل میں لے چلیے، میں بھی مبارزہ کروں گا، ایسی جنگ کروں گا نہ چچا عباس نے کی ہوگی، نہ بھیا علی اکبر نے کی ہوگی، نہ بھیا قاسم نے کی ہوگی، نہ آپ کے کسی انصار نے ایسی جنگ کی ہوگی، مجھے مقتل میں لے چلیے۔ علی اصغر کو امام حسین ایک بلند مقام پر لے کر آئے، ایک بلند مقام پر لے کر آئے اور آواز دی کہ اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا تو جناب علی اصغر نے کیا کیا عزیزو، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ فضائل ہیں، آپ چاہیں تو اسے مصائب کے طور پہ بھی سنیں، آپ چاہیں تو فضائل کے طور پہ سنیں۔ امام حسین نے علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا، جلتی ہوئی زمین پر لٹایا، کوئی جواب نہ آیا۔ آؤ میرے لال کو پانی پلا لو، کوئی جواب نہیں آیا۔ امام حسین نے پھر علی اصغر کو اٹھایا اور کہا تم حجت خدا کے فرزند ہو، حجت تمام کر دو۔ یہ تھوڑی بتایا تھا کہ حجت کیسے تمام کرنی ہے، صرف یہ کہا تھا کہ حجت تمام کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین جو ہے جانتے ہیں یہ میرا لال ہے، اسے معلوم ہے کہ حجت کیسے تمام کی جائے گی، وقت میں معین کروں گا، طریقہ علی اصغر خود جانتا ہے۔ علی اصغر جو ہیں اس طریقے کو خود جانتے ہیں کہ کیسے حجت تمام کی جائے گی۔ اب کیا کیا جناب علی اصغر نے؟ اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ یہ زبان تھوڑی تھی، یہ تو ذوالفقار حیدری تھی جو دشمنوں کے ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو کاٹ رہی تھی۔ عجب نہیں جناب علی اصغر نے کہا اے دادا، اس ذوالفقار سے ظاہری جسم کو کاٹنا اور ہے، اور یہ میری جو ذوالفقار ہے اس سے دلوں کو کاٹنا اور ہے۔ بس اتنا علی اصغر نے کیا کہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ پتھر دل قسی القلب دشمن بھی جو ہیں رونے لگے۔ یہ عنقریب کہیں انقلاب برپا نہ ہو جائے، کہیں تختہ پلٹ نہ ہو جائے، کہیں لوگ جو ہیں علی اصغر کے طرفدار نہ ہو جائیں۔ پسر سعد گھبرا گیا اور اس نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ اینا اینا حرملا اقطع کلام الحسین۔ حرملا تو کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا نا اس بات کو۔ ارے کیا کہا؟ حسین کے کلام کو۔ ارے کلام کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کلام یعنی اسپیچ، کلام یعنی بات چیت، کلام یعنی گفتگو۔ علی اصغر کون ہے؟ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ 6 مہینے کے بچے بولتے نہیں ہیں، لیکن یہ حرملا ہے جو بتا رہا ہے وہ اور بچے ہوں گے 6 مہینے کے جو نہیں بولتے۔ یہ علی اصغر جو ہے یہ میدان کربلا میں نہیں آیا ہے بلکہ کلام حسین بن کے سامنے آیا ہے، حسین کی اسپیچ بن کے سامنے آیا ہے، حسین کی بات چیت بن کے سامنے آیا ہے۔ کچھ دیر اور رہے گا تو انقلاب برپا کر دے گا۔ لہذا علی اصغر کو جو ہے قتل کرنا چاہیے۔ حرملا نے تیر سے شعبہ سے جو ہے نشانہ لگایا، 3 پھل کا تیر۔ 3 پھل کا تیر بہت وزنی ہوتا ہے۔ علی اصغر کا چھوٹا سا گلا، حرملا نے تیر چلایا۔ آپ میری طرف دیکھیں عزیزو، ادھر سے تیر چلا، علی اصغر کے گلے پر لگا۔ تیر کا وزن جو ہے زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ یہ جو ہے تیر اور گلے کا مقابلہ ہوا، اس میں جیتا کون؟ گلا جیتا یا تیر جیتا؟ اب پوری توجہ کے ساتھ میرے گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ گلا اور تیر، اب جو جنگ ہو رہی ہے وہ گلے اور تیر کے درمیان ہے، اور گلا بھی بہت چھوٹا سا، اور گلا بھی وہ کہ جو
سوکھ چکا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، علی اصغر نے پانی نہیں پیا ہے، علی اصغر نے دودھ نہیں پیا ہے، تو ایک طرف سوکھا ہوا گلا ہے اور ادھر سے جو ہے سنسناتا ہوا تیر ہے۔ تیر چلانے والے کا نام ہرملہ ہے، تیر کھانے والے کا نام علی اصغر ہے۔ ادھر سے تیر چلا، جب ادھر سے تیر چلا تو علی اصغر کے گلے پر لگا۔ وہ جو تیر چلا رہا تھا وہ رو رہا تھا، اور جو تیر کھا رہا تھا وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو زخم دیتا ہے وہ مسکراتا ہے، جنگوں میں یہی ہوتا ہے، جو زخمی کرتا ہے وہ مسکراتا ہے، اور جو زخم کھاتا ہے وہ آہ آہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، وہ کراہتا ہے، وہ روتا ہے، وہ فریاد کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو سب نظام ہی درہم برہم ہو گیا، سارا نیچر ہی بدل گیا۔ جو تیر چلا رہا ہے وہ رو رہا ہے، جو تیر کھا رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے۔ ہرملہ تیر چلا کے بتا رہا ہے کہ میں اپنی شکست کا اعلان کر رہا ہوں، علی اصغر تیر کھا کے بتا رہے ہیں کہ میں اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں، میں اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں۔ ہاں عزادارو، عجیب مرحلہ ہے، عجیب منزل ہے۔ اسے ہمیں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ تیر چلا اور علی اصغر کے گلے پر لگا۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، امام کی آغوش میں یہ علی اصغر جو ہے، یہ بچہ جو ہے، یہ منقلب ہو گیا۔ منقلب ہونا یعنی پلٹ گیا، کیونکہ تیر بہت وزنی تھا۔ امام حسین نے، بس میں نے فضائل کے جو گوشے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے، چند جملے مصائب کے بھی ہو جائیں عزیزو۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو دیکھا، گلا علی اصغر کا زخمی ہے۔ ہاں عزادارو، امام حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن جب تیر لگا نا تو اپنے نانا کو یاد نہیں کیا، اپنے بابا کو یاد نہیں کیا، اپنی ماں کو یاد نہیں کیا، بلکہ جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا تو آواز دی حسین نے، کس کو یاد کیا؟ آپ کو یاد کیا۔ کہ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں کس طرح سے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن دشمنوں نے پانی کی جگہ پر میرے علی اصغر کو تیر سے سیراب کر دیا۔ عزادار حسین نے علی اصغر کو لیا اور در خیمہ پر پہنچے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر ماں دیکھے گی تو تڑپ جائے گی، برداشت نہ کر پائے گی، صبر نہ کر پائے گی۔ ارے 6 مہینے کا بچہ علی اصغر اور اس کے گلے پر تیر کا نشان، کون ماں ہے جو برداشت کر لے گی؟ کس کے ماں کا ایسا کلیجہ ہے جو اپنے بچے کے گلے پر، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا بڑی آسانی سے۔ ذرا تصور کریں، اگر کوئی ماں میرے اس مجلس کو سن رہی ہے، وہ تصور کرے کیسے ممکن ہے، وہ تصور کرے کیسے رباب نے برداشت کیا ہوگا۔ رباب کو تو مر جانا چاہیے تھا، لیکن رباب نے کیسے برداشت کیا، یہ رباب ہی کا کلیجہ جانتا ہے۔ امام حسین آواز دیتے جا رہے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ کبھی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، سوچتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ماں آخری دیدار کر لے، پھر واپس ہوتے ہیں، نہیں ماں برداشت نہیں کر پائے گی۔ لیکن آخر میں حسین نے فیصلہ کیا کہ رباب کو دیدار کرا دیا جائے۔ در خیمہ پر آئے، آواز دی، رباب علی اصغر آ گیا ہے، رباب علی اصغر آ گیا ہے، رباب علی اصغر آ گیا ہے۔ روایت کہتی یہ ہے کہ جناب علی اصغر جو ہیں کو لے کر جو امام حسین پہنچے نا، تو ماں تو بعد میں آئی، ارے سکینہ پہلے آ گئی، سکینہ پہلے آ گئی اور آواز دی، اے بابا آپ نے یہ انصاف نہیں کیا، علی اصغر کو پانی
پانی پلا لائے اور میں پیاسی رہ گئی، علی اصغر کو پانی پلا لائے اور میں پیاسی رہ گئی۔ آپ نے یہ انصاف نہیں کیا۔ ہاں عزادارو، عجیب مرحلہ ہے، عجیب منزل ہے، عجیب منزل سے حسین گزر رہے ہیں۔ خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے، یہ مجبوری نہ دکھائے، یہ بے کسی نہ دکھائے، یہ مظلومیت نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ سکینہ کہہ رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے نا عزیزو، ہمارے اور آپ کے ہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کے 2 بچے ہوں اور باپ جو ہے ایک بچے کے لیے مثال کے طور پہ بھائی کے لیے بسکٹ لے کر آئے، چاکلیٹ لے کر آئے اور بہن کے لیے لے کر نہ آئے، تو بہن جو ہوتی ہے وہ شکایت شروع کر دیتی ہے، ڈیڈی، بابا، پاپا، آپ نے یہ انصاف نہیں کیا۔ آپ بھیا کے لیے چاکلیٹ لے کر آ گئے، آپ بھیا کے لیے بسکٹ لے کر آ گئے، آپ بھیا کے لیے فلاں سامان لے کر آئے، میرے لیے آپ کچھ لے کر نہیں آئے۔ بس عزادارو یہی صورتحال کربلا میں پیش آئی۔ سکینہ نے کہا، اے بابا، علی اصغر کو پانی پلا لیا لیکن میں پیاسی رہ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.